آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ اس وقت شروع ہوئی جب حماس کے عسکریت پسندوں نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1140 افراد ہلاک ہوئے اور ان میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اسرائیل نے پلٹ کر حملہ کیا اور پھر ایک جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس کا نتیجہ کون بھگت رہا ہے؟ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں عام لوگ، عام فلسطینی، اور ان میں بھی آدھے سے زیادہ ہیں بچے اور خواتین۔ اور فرینڈز، غزہ میں اس جنگ کو ہوتے ہوئے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ انسانیت داغدار ہو رہی ہے۔ جی ہاں، انسانیت داغدار ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، اور سالہ سال سے اس خطے میں انسانیت داغدار ہوتی چلی آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اب اس جنگ کو 100 دن مکمل ہونے پر یہ بیان دیا ہے کہ غزہ کی یہ جنگ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے سربراہ نے غزہ کی پٹی کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کا جائزہ لیا، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ گزشتہ 100 دنوں میں بڑے پیمانے پر اموات، تباہی، بے گھری، نقصان اور بھوک ہماری مشترکہ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی وارن کیا، خبردار کیا کہ غزہ میں بچوں کی ایک پوری نسل صدمے کا شکار ہو رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور وقت تیزی سے قحط کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حماس، جسے امریکہ اور یورپین یونین کی جانب سے ایک دہشت گرد گروپ سمجھا جاتا ہے، اس نے تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنایا، اور پھر obviously اسرائیل نے بھی کہاں پیچھے رہنا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کی اس عسکریت پسند تنظیم کو تباہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بمباری کا سلسلہ تب سے شروع کر رکھا ہے، جس میں وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 23,843 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور افسوس، صد افسوس، ان ہلاک شدگان میں زیادہ تر ہیں خواتین اور بچے۔ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور اس محاصرے کے نتیجے میں غزہ میں پانی، خوراک، دواؤں اور ایندھن کی شدید ترین قلت ہو گئی ہے، اور صحت کا نظام بھی شدید ترین طریقے سے تباہ ہو رہا ہے۔ فرینڈز، بین الاقوامی عدالت انصاف ہیگ میں قائم ہے، وہاں جنوبی افریقہ کی جانب سے اس معاملے میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ اس مقدمے میں دلائل سنے گئے، اور غزہ کے رہائشیوں نے بھی اس مقدمے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فرینڈز، عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کیے گئے کیس میں اسرائیل پر 1948 کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ کنونشن ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کے تناظر میں نافذ کیا گیا تھا کہ ایسے جنگی جرائم کبھی نہ ہوں جو اس وقت غزہ میں ہو رہے ہیں۔ اس لیے جنوبی افریقہ نے اس عالمی عدالت انصاف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں فوجی آپریشن کو فوری طور پر ارجنٹلی ڈسمس کرنے، معطل کرنے کا حکم صادر کرے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس بات پر مصر ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی عدالت یا فوجی دشمن اسرائیل کو حماس کو تباہ کرنے کے ان کے اس اولین مقصد کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا، یعنی کہ اسرائیل حماس کو پورے طریقے سے تباہ و برباد اور ختم کیے بغیر رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس مقدمے کی سنوائی کے بعد اسرائیل نے پریس کانفرنس کر کے لبنان، شام، عراق اور یمن میں ایران کے ساتھ منسلک مزاحمت گروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے صاف صاف کہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ایک نہ کوئی اور۔ مزید یہ بھی کہا کہ کامیاب ہونے تک جنگ مزید جاری رہنا ضروری ہے، اور یہ ممکن بھی ہے، اور یہ ہم کریں گے۔ امریکہ نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کا قیام بھی چاہتا ہے کہ جہاں دونوں فریق امن و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ سعودی کابینہ نے غزہ کے باشندوں کی جبری بے دخلی، غزہ کی پٹی پر دوبارہ قبضے اور بستیوں کی تعمیر سے متعلق اسرائیلی عزائم کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انسانی قانون اور بین الاقوامی قانونی ضوابط کی خلاف ورزی پر احتساب کا نظام مؤثر کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کئی مسلمان ممالک دوسرے مسلمان ممالک پر الزام دھر رہے ہیں، شکوہ شکایتیں کر رہے ہیں، امن و امان کو خراب کر کے جنگ و جدل کا راستہ اپنا کر اپنے بین الاقوامی تعلقات کو نیست و نابود کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنی ترقی اور انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دینا کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ترقیاں رکتی ہیں تو بھوک، افلاس، انسانیت سوز جرائم اور واقعات جنم لیتے ہیں۔
کہہ دینا بہت آسان ہے، تہش دلا دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کو بھگتنا بہت مشکل ہے۔ مسئلہ فلسطین کا صحیح حل 2 سلطنتوں کے قیام میں ہی ہے۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ سو چلتے ہیں، مع السلامہ، بائے بائے۔